سورہ فاتحہ سورہ کے تعارف کا کرتے ہیں۔ اس کے مقام نزول کے بارے میں اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسما اور ان کے نام کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور نام یہ ہیں: سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ یا فاتح الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس نسبت سے اسے سورہ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے اسباء مسانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا لی للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سب مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ قرآن الکریم کے ہم پر 3 حق ہیں، پہلا قرآن پاک پڑھنا، دوسرا قرآن پاک سیکھنا اور تیسرا قرآن پاک سمجھنا۔ اب جبکہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جتنا ہو سکے اسے دوسروں کو بھی سمجھنے میں مدد دیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی آپ کی اس ہدایت